اے رسول امین، خاتم المرسلین، تو ایسا کوئی نہیں، تو ایسا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تو ایسا کوئی نہیں، تو ایسا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، یہ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین، سید الآخرین، سید الاولین، سید الآخرین، تو ایسا کوئی نہیں، تو ایسا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سدرۃ المنتہی رہ گزر میں تیری، کعبہ کو سیر گرد سفر میں تیری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو لیکچر ہے آپ کو معلوم ہی ہے اس کا ٹاپک کیا ہے۔ اس ٹاپک کے حوالے سے تو پروفیسر صاحب تفصیل سے بات کریں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو فارمیٹ تھوڑا سا بتا دوں کہ لیکچر ہوگا، اس کے بعد لنچ اور نماز ظہر اور نماز عصر، تو اس میں آپ تھوڑی سی ارلی نماز عصر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 3 بجے کے قریب ہم دوبارہ اسمبل کریں گے، اور اس میں پھر ہم انشاءاللہ کیو این اے سیشن جو ہے وہ شروع کریں گے۔ کیو این اے سیشن کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا، آپ
مہربانی فرما کے اپنے کویسچنز جو ہیں وہ مجھے بھجوا دیجیے گا، ہم ان کو سارٹ آؤٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو ریلیونٹ کویسچنز ہیں جو پہلے نہیں پوچھے گئے ان کو ہم پیش کریں پروفیسر صاحب کے سامنے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب مولانا فضل احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حسب معمول اپنی نعت اپنی تلاوت کلام پاک اور ان کی جو دعا مخصوص ایک ہوا کرتی ہے وہ بھی ذرا ہمیں سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد ان مقدس آیات کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں، جنت والے ہی مراد کو پہنچیں گے۔ فرمایا یہ قرآن پاک جو ہم نے آپ پہ نازل کیا، اگر کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو آپ خوف الہی سے جھکتا ہوا پاس پاس ہوتا تھا۔ اور فرمایا یہ مثالیں ہم لوگوں کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ سوچیں سمجھیں تفکر کریں۔ اور فرمایا اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ نہاں کو عیاں کو جاننے والا ہے، اور فرمایا بہت ہی مہربان رحمت والا۔ وہی اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فرمایا وہ بنانے والا ہے اور پیدا کرنے والا ہے، صورت بخشنے والا ہے، فرمایا کرم اور سلامتی دینے والا ہے، اور فرمایا بہترین صورتیں دینے والا ہے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ شرک کرتے ہیں اس کے پاک ہے وہ۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ تعالیٰ بنانے والا، وہی پیدا کرنے والا، وہی صورتیں پیدا کرنے والا، اور اسی کے اسماء سب کے سب اچھے ہیں،
اور وہی عزت والا، عظمت والا، رحمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام اسماء جن کا ذکر جناب پروفیسر صاحب آپ حضرات کو دیتے ہیں، وظیفہ دیتے ہیں، اور یہ آیا کریمہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، اس کی عظمت کا بہترین نمونہ اور اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب پروفیسر صاحب کو زندگی دراز فرمائے۔ آپ نے یہ جو قرآن کی میں نے آج پڑھی ہے نا، کہ اس لیے ہم مثالیں دیتے ہیں تاکہ لوگ سوچیں، سمجھیں، لوگ تدبر کریں، تفکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا چیز بنائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ اور میں انہی پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پروفیسر صاحب کو، میں بڑی دور سے آیا ہوں کیونکہ بعد میں گاڑی پہ سوار ہو گیا تھا، تو پھر مجھے جناب ناظم صاحب نے یہ خبر دی اور میں صبح صبح وہاں سے چلا ہوں، اس لیے تاکہ میری حاضری بھی لگ جائے۔ پتہ نہیں آئندہ کوئی ہوگا یا نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب پروفیسر صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم اور دائم رکھے، اور ان کے جو نکات ہیں، ان کے جو فیصلے ہیں، ان کے جو وظائف ہیں، ان سے ہمیں فائدہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک دفعہ آپ سورہ فاتحہ شریف اور کل شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا۔ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں ان کا کیا کام ہے؟ یا اللہ ہمارے بھائیوں کی بخشش فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ والتابعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ مولا کریم، جو میں نے قرآن پاک پڑھا، یا اللہ حاضرین نے تیری پاک سورہ فاتحہ جو عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یا اللہ اس کی تلاوت کی ہے، کل شریف کی تلاوت کی ہے، اس کا جو تو نے ہمیں ثواب عطا فرمایا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور کے صدقے، حضور کے طفیل تمام انبیاء کرام کے ارواح کو ثواب فرما۔ صحابہ کے بعد اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، پنجتن پاک 12 اماموں کی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ غوث سمدانی قطب ربانی جناب شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں قبول فرما۔ خاندان قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ پاک و ہند میں جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ان سب کی روح کو سوال۔ یا الہ العالمین جناب پروفیسر صاحب کے آباء و اجداد، خاندان، بہنوں بھائی، ان کے متکلمین اور ان کے متوسلین، ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والے، ان کا درس سننے والے، ان کا لیکچر سننے والے جو فوت ہوئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ جملہ مومنین مومنات مسلمین کی بخشش فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، سدا بہار دیں اس باغے، کدی خزان آوے، عمن خیر ہزاراں تائیں، ہر بکھا پھل کھاوے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ اور میرے لیے بھی یہ دعا کی درخواست ہے، میں بھی بیمار ہوں۔ جو نئی پود ہمیں اللہ نے عطا فرمائی، نئے پھل ہمیں عطا فرمایا، میرے آقا کا یہ
فعل اقدس تھا، سنت تھی کہ جب مدینہ پاک کا نیا پھل آتا تھا تو حضور نئے بچوں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے، ماں باپ کے لیے وہ باعث مسرت بنے، ماں باپ کے لیے ذخیرہ بنے، ماں باپ کے لیے باعث خوشی بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی گود کو ہرا فرمائے، جو گود سے خالی ہے اللہ ان کو بھی آباد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آمین ثم آمین۔ مولانا فضل احمد صاحب کو دیکھیں، پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں، اب ان کا بھی آپ رتبہ دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اور اللہ اتنے پرانے اور اتنے عزیز ساتھی پر نہ صرف کرم فرمائے، رحم فرمائے، عاقبت بلی ہو، زندگی آسان ہو، اللہم آمین 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 آمین۔ جزاک اللہ پروفیسر صاحب۔ خواتین حضرات، اب میں دعوت دیتا ہوں جناب نعمان غوری صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ ہدیہ نعت پیش کریں، اور اس کے بعد ہم دو ایک نعتیں اور سنتے ہیں۔ نعمان غوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نعت جو پیش کرنے جا رہا ہوں، میرا یہ اعزاز ہے کہ یہ نعت میں نے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب استاد محترم سے سیکھی۔ اس کے رموز و اوقاف جو ہیں اور اسی کو کاپی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خاتون حضرات، میں ڈاکٹر صاحب کا ایک ریمارک اس نعت سے پہلے آپ کی نظر کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے اگر اس نعت میں کوئی فنی خرابی ہو تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماں بنے، تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماں بنے، تیری نگاہ سے ذرے بھی میرو ماں بنے، گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے، گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے، تیری نگاہ سے کریم یہ بھی تیری شان، دل نوازی ہے،
کریم یہ بھی تیری شان دل نوازی ہے کہ ہجر میں میرے جذبات اشک و آہ بنے کہ ہجر میں میرے جذبات اشک و آہ بنے تیری نگاہ سے جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے تیری نگاہ سے وہ حسن دے جو تیری طلعتوں کا مظہر ہو وہ حسن دے جو تیری طلعتوں کا مظہر ہو وہ نور دے جو فروغے دل و نگاہ بنے وہ نور دے جو فروغے دل و نگاہ بنے تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے تیری نگاہ سے ڈاکٹر صاحب کوئی فنی خرابی فنی غلطی ٹھیک ہے اچھا حسب روایت
اب میں دعوت دوں گا جناب عقیل چشتی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت کتنا چشتی صاحب. میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں اپنی نعت کے اسرار و رموز اور فنی خرابی کا خود ذمہ دار ہوں اور اس سے ڈاکٹر صاحب اور استاد محترم بری الذمہ ہیں. مذاق کی عادت نہیں گئی. بسم اللہ عطا فرمائی. کمال خلاق ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے بھی دائرہ بھی وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے میرا پیمبر عظیم تبر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے. یہ میں نے لکھا تھا، اس کا عنوان تھا مرد خبیر. تو میں نے لکھا کہ ایسا ہوتا نہیں کہ آپ کو ہر کسی سے اپنی پہلی ملاقات ہمیشہ یاد رہے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ پروفیسر صاحب سے آپ کو اپنی پہلی ملاقات بھول جائے. جتنے لوگوں کو بھی ملا ہوں ایک بھی ایسا نہ پایا کہ جسے ان سے ملاقات کا دن یاد نہ ہو. مجھے بھی 20 جولائی 2008 کی شام آج تک یاد ہے کہ جب گوجر خان میں میری پہلی ملاقات ہوئی، ہارون صاحب نے کروائی تھی. آج 6.5 سال یہ پرانا ہے ذرا، آج 6.5 سال گزرنے اور تادم تحریر 320 ملاقاتوں کے بعد میں یہ کہنے سے قاصر ہوں کہ میں پروفیسر صاحب کو مکمل طور پر جانتا ہوں. ان کی کرشماتی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا اور ان کا ادراک کرنا تقریباً ناممکن ہے. وہ دوست بھی ہیں، استاد بھی، غم گسار بھی اور مددگار بھی. ان کا نام اجنبی اور نامانوس بھی نہیں، مگر ان کے مقام عظمت کو سمجھنے کے لیے ان سے زیادہ تو نہیں، کم از کم اتنا علم اور بصیرت حاصل ہونا ضروری ہے جو کم از کم مجھ میں نہیں. بہت کوشش کی کہ ان کا ادا شناس یا رمز آشنا ہو سکوں، مگر کہاں، وہاں تک پہنچنے میں ذہن نارسا آڑے آ جاتا ہے. ان کا علمی پہلو دیکھوں کہ جس کی گہرائی اور گہرائی کا تعین نہیں ہو پاتا، یا وہ انسانی پہلو جو ناقابل یقین بصیرت پر مبنی ہے، جس کے ذریعے وہ عام لوگوں کی زندگی کی پیچیدہ گتھیوں اور اسرار و غوامض کو چند ہی ساعتوں میں حل کر دیتے ہیں. سب کچھ حیران کر دینے والا ہے، جسے میں اکثر شاکنگ بٹ فیسینیٹنگ کہتا ہوں. وہ ایک انگما ہیں اور شاید رہیں گے جب تک خدا انہی جیسا ایک کوئی اور نہیں بھیجتا. جب بھی ان سے ملتا ہوں خدا پر ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. میں نے سینکڑوں ملاقاتوں میں ہزاروں لوگوں کے ساتھ ان کے انٹریکشن کو دیکھا ہے. اسی بنیاد پر یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو آپ سے زیادہ جان لیتے ہیں، اور وہ بھی صرف نام پوچھنے کے بعد. یہی وہ علم الاسماء ہے جس کی بنیاد پر وہ اسماء حسنہ عطا کرتے ہیں جو آپ کی شخصیت اور مزاج کے مطابق ہوتے ہیں، اور یوں انسان خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور سکون قلب پاتا ہے، کیونکہ ان کے الفاظ میں خدا ہر شخص کا نصیب ہے، اور اسی کے ذکر سے قلوب طمانینت پاتے ہیں. لوگ ان سے بے پناہ اور والہانہ محبت کرتے ہیں. ان کی محفل سے اٹھنے کو کسی کا جی نہیں چاہتا، اور یہ میرا خیال آپ سب لوگ گواہی دیں گے. مخلوق ان پر ٹوٹ پڑی ہے، مگر وہ ہر ایک کا مسئلہ سن کر اسے حل بتاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، کیونکہ خدا ان کے دل میں بستا ہے. تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں تو اور کیا ہے،
کبھی بے ادب نہ گزرا میرے پاس سے زمانہ. وہ تصوف کے میدان کے سرخیل ہیں. انہوں نے تصوف پر لگے دھبے اور داغ دھونے کی کوشش کی ہے اور یوں اس آفتاب عالم تاب کی ذوفشانیوں سے ہمیں آشنا کیا ہے. خدا کو ترجیح اول بنانے کا سبق دے کر انہوں نے اسرار حیات کی عقدہ کشائی کی ہے اور یوں لوگوں کو خدا تک پہنچنے اور خدا شناسی کی راہ دکھائی ہے. اسی وجہ سے میں انہیں مرد راہ بین بھی کہتا ہوں. مشہور زمانہ شاعر ٹینیسن نے کہا تھا کہ حقیقت مطلقہ کا وجدان تو ہو سکتا ہے مگر بیان نہیں. اسے شاید علم نہیں تھا کہ 21ویں صدی میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جس سے حقیقت کبریٰ کا وجدان بھی ہوگا اور اس کی کبریائی کو بیان بھی کرے گا. پروفیسر صاحب نظریہ خدا کو جس طرح بیان کرتے ہیں یہ انہی کا خاصہ ہے. ان کی گفتگو حکمت و عرفان کا بحر ذخار ہوا کرتی ہے جس میں دلائل، بصیرت، علمی ترفع اور وجدان سب ہم آغوش ہوتے ہیں. میں نے پروفیسر صاحب کو حرص اور طمع سے ہمیشہ پاک پایا ہے. قناعت ان کی زندگی کا بنیادی پہلو ہے. خدا پر توکل کا نہ صرف سبق دیتے ہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. وہ سینہ بے کینہ کے حامل ہیں. ان کا دل شفاف آئینے کی مانند ہے. کئی لوگوں نے ان کا دل دکھایا ہے مگر ان کے متعلق ان کے دل میں کینہ یا غصہ یا نفرت کبھی پیدا نہیں ہوئی اور نہ ہی تشکیک کے کانٹے ان کے دل میں کھٹکے. میں نے انہیں اپنے نفس پر تحدید لگاتے اور تحلیل نفسی کرتے دیکھا ہے. لمبی لمبی آرزویں بھی نہیں کرتے. اے بسا آرزو کے خاک شدہ. اعتدال پروفیسر صاحب کی زندگی کا اڑنا بچھونا ہے. اپنی ذمہ داریوں سے کما حق عہدہ برا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ شاپنگ ان کے مشاغل میں سے ہے. کئی بار انہیں بہترین شاپنگ سینٹر سے لے کر گجر خان کی گلیوں میں سبزی، فروٹ اور دیگر اشیاء ضروریہ خود خریدتے دیکھا ہے کہ شاید یہ بھی تحلیل نفسی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. وہ صاحب حال بھی ہیں، صاحب کال بھی اور صاحب مقام بھی. وہ صاحب کمال بھی ہیں اور صاحب جمال بھی. عقل کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ عقل کبھی ترفع نہیں پا سکتی جو اپنے لیے ایک اعلیٰ مقصد اور منتہا نظر نہیں چنتی. اور خدا سے بڑا منتہا نظر کون ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب خدا آپ سے مایوس نہیں ہوتا تو آپ اس سے کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ وہ اگر دور ہے تو یہ آپ کا قصور ہے. بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدا ہی کیا جو بندوں سے احتراز کرے. ان کے خیال میں زندگی کے مقاصد کو پانا ہے تو بحرانی ترجیحات سے نکل کر حسن ترجیحات کی منزل کی جانب بڑھنا ہوگا، ورنہ تمام کاوشیں اور امیدیں نقش برآب ثابت ہوں گی. سورۃ القصص میں اللہ نے فرمایا دار آخرت کو ہم نے ان لوگوں کی خاطر بنایا ہے جو زمین میں بزرگی کی خواہش نہیں رکھتے. وہ قدسی الاصل ہیں. ان کی فطرت میں اچھائی، بھلائی اور نیکی ہے. اسی حوالے سے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ان پر صادق آتی ہے. حب الدنیا رأس کل خطیہ. دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. دنیا سے اسی قدر ہی لیتے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے. تخلیقات کی بجائے خالق کی طرف بڑھنے کا درس دیتے ہیں. ان کے خیال میں تمام مذہب مسلمان سے مومن ہونے تک ہے. بہترین حصے مزاح کے حامل ہونے کی وجہ سے کوئی شخص ان کی معیت میں بور نہیں ہوتا. ہم جیسے خطا کاروں کی خطا بینی کی بجائے وہ خطا پوشی کرتے ہیں. دین کی بات بھی اس وقت کرتے ہیں جب کوئی سننا چاہے، ٹھونستے نہیں. ان کی دوستی بڑی پکی اور سچی ہوتی ہے. آج تک کوئی دوست ان سے ٹوٹا نہیں. دور رہ کر بھی لوگ ان کا قرب محسوس کرتے ہیں. وہ ہم دوستوں کے درمیان وجہ دوستی بھی ہیں. ہم اس اکثر انہیں سر کہہ کر بھی پکارتے ہیں اور ان کے ساتھ بیتے لمحوں پر اپنا سر فخر سے بلند بھی محسوس کرتے ہیں. فارسی میں کہتے ہیں کہ کم عقل شخص کی آنکھ اول بین ہوتی ہے اور عقل مند کی آخر بین. پروفیسر صاحب اس لحاظ سے مرد عاقل ہیں اور چونکہ وہ ہمارے مسائل و احوال کی خبر رساں ہیں اس لیے میں انہیں مرد خبیر بھی کہتا ہوں. سو وداؤٹ تھینک یو ویری مچ. اور یقین جانیں کہ یہ ناکافی ہے. یہ جو لوگ پروفیسر صاحب کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہی ہے کہ پروفیسر صاحب کا تعارف کرانا سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوا کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر جلیل صاحب بھی مجھ سے ایگری کریں گے. اور وداؤٹ فردر ادیو آج جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے اور میں یہ آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں یو آر ان فار اے ویری بگ سرپرائز. اتنا خوبصورت لیکچر شاید ہی آپ نے پہلے سنا ہوگا اور پروفیسر صاحب جو ذہن کے ان کے اندر ہے وہ جب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. سو لیٹ می پریزنٹ ٹو یو دی ٹاپ انٹلیکچوئل آف دا ورلڈ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب.